फरमाए। आमीन। इस दौर में सिर्फ 15 साल की लड़की 3 कांड करती है। 15 साल की लड़की उम्र से पहले निकाह कर लेती है। पहला कांड। इश्क और मोहब्बत में अगर फेल हो गई तो जहर खा करके मर जाती है, फांसी के फंदे से लटक जाती है। और अगर इश्क और मोहब्बत में कामयाब हो गई तो घर छोड़ करके भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई, एक पर्दा गया, घर से ईमान का जनाजा उठ गया, आबरू निकल गई, कभी वापस नहीं हुई। नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत लोग अपने माँ बाप की पसंद से निकाह नहीं करते, फेसबुक की लड़की को देख करके निकाह करते हैं। वाह सुभान अल्लाह। व्हाट्सएप की लड़की को देख करके निकाह कर रहे हैं। जानते हैं क्या होता? ये व्हाट्सएप की लड़की, फेसबुक की लड़की पाकिटमार होती है। इसको पता होता है किस लड़के की जेब में कितना पैसा है, किस लड़की के पास, किस लड़के के पास अकाउंट बैलेंस है। ये दौलत के लिए निकाह करती है, शौहर के लिए नहीं। जब दौलत की मालिक हो जाती है तो 1 लाख पिछवाड़े में मारती है। ये धोबी का गधा न घर का रहता है न घाट का रहता है। आगे आगे लड़की चल रही थी, पीछे पीछे लड़का। तो लड़की ने पलट करके पूछा कि जान न पहचान, कहां से आए मेहमान? बोला मैं आशिक हूं, तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। तो लड़की को मालूम करना था कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो लड़की ने कहा कि 2 मिनट में पता चल जाएगा तुम असली हो या नकली हो। लड़की ने कहा मुझ पर क्या आशिक हो, मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं हूं, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक करने लगा। लड़की ने जोर से तमाचा खींच करके मारा, तुम ओरिजिनल नहीं हो, डुप्लीकेट हो। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बाल बच्चा हुआ। तो शौहर से कहा इसका क्या नाम रखा जाए? तो शौहर ने कहा इसका क्या नाम रखोगे? तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर जब 4 महीने में तय कर दिया तो इसको क्या बोलोगे? वंदे भारत, राजधानी, सुपर फास्ट शताब्दी। इसका तेज रफ्तार नाम रखो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे इंशाअल्लाह। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। गर हो सके तो सीरत, गर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। आखिरी पैगाम माँ बाप की खिदमत के हवाले से। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, आपने खिदमत करके दिखाया तो अल्लाह आपको 3 चीज अता करेगा। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, झूठा हो जाऊंगा। हमारी जबान झूठी हो सकती है, मैं नबी की जबान बोल रहा हूं। दुनिया झूठी हो सकती है, नबी की जबान झूठी नहीं हो सकती। एक दिन अपने माँ बाप की खिदमत करके आपको दिखाइए। अल्लाह के रसूल ने कहा 3 चीजों में अल्लाह इजाफा करेगा। तुम्हारी रोजी भी बढ़ा देगा, तुम्हारी सेहत भी बढ़ा देगा और तुम्हारी उम्र को भी बढ़ा देगा। यकीन नहीं तो तजर्बा करके देख लो। माँ बाप की 1 साल खिदमत करके दिखाओ, अल्लाह 1 खिदमत पर 3 इजाफा करेगा। जब कोई लड़का गाल पर हाथ रख करके बैठे तो समझ जाइए कोई घोटाला हुआ है। गाल पर हाथ रख करके नबी की मजलिस में बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ओ जवान क्या हुआ? या रसूल अल्लाह गुनाह हो गया। कहा कैसा गुनाह? का जमीन से भी बड़ा, आसमान से भी बड़ा, अर्श से भी बड़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा गुनाह जो अर्श से बड़ा है छोटा हो जाएगा। ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है का? सुभान अल्लाह।
کہا تمہارا باپ زندہ ہے تو کہا کہ سبحان اللہ. کہا دوڑ کر کے جاؤ باپ کی داڑھی کو پکڑو, دوڑ کر کے جاؤ ماں کے پاؤں پکڑو, اپنے گناہ کی معافی کے لیے اپنے ماں باپ سے دعا کراؤ. تم کو اپنے ماں باپ کا مقام و مرتبہ معلوم نہیں ہے, خدا کے یہاں تمہارے ماں باپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ تمہاری خاطر دھرتی پر اگر تمہارے ماں باپ نے ہاتھ اٹھایا, جو گناہ عرش سے بڑا ہے چھوٹا ہو کر کے معاف ہو جائے گا. پہلی رات ہے, میکے سے سسرال لڑکی آئی ہے, کان میں مجنوں کو کچھ کہا, قبلہ بدل گیا. وہ دوپٹے کی ہوا کیسی لگی, قبلہ بدل گیا. وہ جملہ بم تھا یا بارود تھا, یہ بتانے کے لیے جا رہا. لڑکی نے پہلی بار سسرال آ کر کے اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری خاطر میں نے ماں باپ کو چھوڑا, گھر بار کو چھوڑا, رشتہ دار کو چھوڑا, گھر کو چھوڑا, تم میری خاطر ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے. مجنوں کہتا ہے سبحان اللہ, کیوں نہیں, ہم تو تمہاری خاطر جہان چھوڑ سکتے. دوپٹے کی ہوا لگی, قبلہ بدل گیا, جملہ بم نہیں تھا بارود تھا. شادی کے پہلے ہی دن ماں باپ کو گھر سے نکالا, کرائے کے مکان میں ڈال دیا. ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں, بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. رات میں چھاپا پڑا, ایک آدمی پکڑا گیا, مالدار تھا. انکم ٹیکس والے نے کہا کتنا کماتے ہو, کہا 1 روپیہ. کہا کیسے خرچ کرتے ہو, کہا 4 آنا اپنے اوپر, 4 آنا قرض میں, 4 آنا قرض چکانے میں, 4 آنا دریا میں. ذرا دماغ خراب ہوا ہے, ہمارا سر چکرا گیا. چلو تمہارا ٹیکس معاف کر دیں گے, اس کا مطلب سمجھاؤ. اس نے کہا کہ 4 آنا اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں, کھاتا پیتا ہوں. چلو یہ سمجھ لیا. 4 آنا قرض میں دیتا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے کو کما کر کے کھلا رہا ہوں, ابھی قرض دے رہا ہوں, جب بوڑھا ہو جاؤں گا یہ ہمارے قرض کو لوٹائیں گے. 4 آنا قرض میں دے رہا ہوں اور 4 آنے سے قرض چکا رہا ہوں, اپنے ماں باپ کو کھلا رہا ہوں. بچپن میں انہوں نے میرے اوپر قرضہ چڑھا دیا تھا, وہ قرضہ اتار رہا ہوں. اس جلسے میں کوئی ماں کا لال یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اپنے ماں باپ پر احسان کرتا ہوں. ماں باپ نے احسان کیا ہے زندگی بھر, اسی کو لوٹا رہا ہے. ارے اللہ کا بندہ یہ تو بتا دو کہ 4 آنا دریا میں کیوں ڈالتے ہو. اس کو پرائیویٹ ہے, اس کو رہنے دو, اندر رہنے دو, اندر کی بات ہے. ارے اللہ کا بندہ جب ساری بات بتا ہی دیا تو ایک بات کیوں رہے. کہا کہ اس کو راز میں رکھیے گا, کسی سے کہیے گا نہیں. 4 آنا دریا میں ڈالتا ہوں, ساس سسر کو کھلاتا. نیکی کرو, دریا میں ڈالو, کچھ ملنے والا نہیں ہے. ٹھکرایا جس نے باپ کو, گھر سے دیا نکال, اس کو سمجھیے دین کی دولت نہیں ملی. گستاخ والدین کو رب کی طرف سے بھی جنت میں لے کے جائے وہ فطرت نہیں ملی. ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں, لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی. آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے, ماں تیری کر دے, دنیا ہو یا عقبہ کہیں ذلت نہ ملے گی. ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے شادی سے پہلے ماں باپ کو, شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے. بالکل صحیح جا رہا, 2-4 آدمی ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر, ہاتھ اٹھایا ہے یا جمائی کیا ہے؟ یاد رکھیے شادی کے بعد سسرال میں زیادہ دنوں تک مت رہیے گا, آئیے گا 9-11 ہو جائیے گا. اگر سسرال میں رہنے لگے, اپنے گھر کو چھوڑ دیا, تو اس کو کہا جاتا ہے گھر جمائی دماد. فیروز اللغات میں لکھا ہے گھر جمائی دماد اور کتا دونوں برابر. 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے, زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. 3 کام چھوڑ دیجئے, مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی.
ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ ایک وعدہ آپ سے لیتا ہوں، میں کل وعدہ لیا تھا لیکن وہ وعدہ فیل ہو گیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ وعدہ کو فیل نہیں کریں گے۔ جلسہ لمبا ہوتا ہے، مشاعرہ چھوٹا ہوتا ہے۔ مشاعرے کے مہمان آ چکے ہیں اور آپ میزبان ہیں، آپ سن لیں گے تو میزبانی کا حق ادا ہو جائے گا، اور سنے بغیر چلے جائیں گے تو آپ کا مہمان آپ کے گھر میں آ کر کے بے آبرو ہو جائے گا۔ کل آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا، زندگی بھر سونے کے لیے ہے، ایک رات اگر جاگ کر کے آپ نے اپنے مہمان کی آبرو کا سامان کر لیا تو یہ رات آپ کی عبادت میں لکھی جائے گی۔ ہاتھ اٹھائیے، تھوڑی دیر کے لیے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے لیے مشاعرے میں ضرور شریک ہوں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تھے روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔